بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ آیت مبارکہ میں قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں علم اور ہدایت کو نور قرار دیا۔ اب اس نور کے مراکز کہاں ہیں، اس پر ہم آج اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، آیت مبارکہ ہے 36ویں، اور یہ 36ویں آیت مبارکہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے وہ لفظ تھوڑا سا انسان کو الجھن میں ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر الفاظ یہ ہیں، فی بیوتن، ایسے گھروں میں، اذن اللہ، اللہ تعالی نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، ان ترفع، یہ کہ بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اللہ تعالی کا نام، یسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فیہا، ان میں، بالغدو، صبح، والآصال، اور شام۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہاں صبح و شام اللہ تعالی کی تسبیح کرو۔ میں نے ابتدا میں ایک لفظ استعمال کیا کہ تھوڑا سا الجھن والا لفظ ہے کہ فی بیوت، یہ آیت مبارکہ لفظ فی سے شروع ہوتی ہے، تو بات قابل غور ہے کہ فی سے پہلے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا، اس پر ہم بات کریں گے بعد میں، لیکن یہاں چونکہ ہم پابند ہیں تفسیر ابن کثیر کے، تو اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب ایک مومن آدمی کے دل کو تشبیہ دی ہے ایک روشن چراغ کے ساتھ، اور اس میں پھر ہدایت اور علم کی روشنی ہے، تو وہ جو روشنی پھوٹتی ہے اس کے پیچھے جو تیل چلتا ہے وہ بھی بڑا پاک ہوتا ہے، تو یہ رب کائنات نے سمجھا دیا کہ وہ جو روشنی ہے اس کا اصل مرکز مساجد ہیں، جو اللہ کی زمین پر رب کائنات کے سب سے پسندیدہ ٹکڑے ہیں زمین پر، اور یہ وہ گھر ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ تو
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس کا معنی اصل میں اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ امر اللہ تعالی برفعها، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو فضولیات سے، نجاستوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے افعال سے پاک کیا جائے جو مسجد کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ سند کے ساتھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ نہى اللہ سبحانہ وتعالی عن اللغو فیہا، اللہ نے مساجد میں لغویات سے منع فرمایا۔ امام اکرمہ، ابو صالح، امام ضحاک، نافع بن جبیر، ابو بکر بن سلمان بن ابی حتمہ، سفیان بن حسین اور دیگر مفسرین کرام سے بھی یہی نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام قتادہ بن دعامہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں مساجد ہیں جن کو بنانے کا، بلند کرنے کا، ان کو پاک کرنے کا رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے تفسیر ابن ابی حاتم کا حوالہ دیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام کعب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کے گھروں میں اللہ سے ملاقات کے لیے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی عزت کروں گا جس طرح کسی شخص سے کوئی ملنے کے لیے آئے تو وہ اس کی تکریم کرتا ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مساجد کی دیکھ بھال، ان کی تکریم، ان کا احترام، ان میں خوشبو جلانا، خوشبو کا چھڑکاؤ وغیرہ کرنا، اس حوالے سے بہت ساری احادیث وارد ہیں، جن میں سے کچھ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی نیت سے دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ صحیح بخاری 450ویں حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، 735ویں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جو شخص مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سنن ابی داؤد میں 455ویں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو پاک، صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے کتاب الصلاۃ میں کہ لوگوں کے لیے مسجدیں بناؤ جہاں انہیں جگہ ملے، لیکن سرخ یا زرد رنگ سے بچو تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔ ایک اور روایت جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے 741ویں، لیکن وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ جب تک کسی قوم نے اپنی مسجدوں کو ٹیپ ٹاپ والا، نقش و نگار اور رنگ روغن والا نہ بنایا، ان کے آلام برے نہیں ہوں گے۔ جبکہ سنن ابی داؤد میں 448ویں حدیث ہے جو کہ سندن بالکل درست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے مسجدوں کو بلند و بالا اور پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یقیناً مسجدوں کو مزین، منقش اور رنگ روغن والا کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا۔ سنن ابی داؤد میں 449ویں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر غرور اور فخر نہ کرنے لگیں۔ صحیح مسلم کی 569ویں حدیث ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ ایک شخص مسجد میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے میرے سرخ اونٹ کا پتہ دے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کرے کہ تجھے نہ ملے، مسجدیں تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اسی کام کے لیے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں 1079ویں حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مسجدوں میں خرید و فروخت، تجارت اور وہاں شعر گانے سے منع فرمایا ہے۔
سنن ترمذی کی ایک حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں 1321ویں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جس کو گمشدہ جانور مسجد میں تلاش کرتا ہوا پاؤ کہو کہ اللہ کرے کہ تجھے نہ ملے۔ ایک اور حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے سنن ابن ماجہ میں 748 میں، جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ بہت سی باتیں مسجدوں کے لائق نہیں ہیں۔ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، نہ وہاں تیر پھینکے جائیں، نہ کچا گوشت لایا جائے، نہ یہاں حد ماری جائے، نہ یہاں باتیں کی جائیں اور قصے کہانیاں کی جائیں، نہ اسے بازار بنایا جائے۔ ایک اور روایت جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہی ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، 750ویں روایت ہے کہ ہماری مسجدوں سے اپنے بچوں کو، دیوانوں کو، خرید و فروخت کو، لڑائی جھگڑے کو، بلند آواز سے بولنے کو اور حد جاری کرنے کو اور تلواروں کے ننگی کرنے سے روکو۔ ان کے دروازوں پر وضو وغیرہ کی جگہ بناؤ اور جمعہ کے دن انہیں خوشبو سے مہکا دو، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے 452ویں، نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ تیر یا نیزہ لے کر کوئی شخص گزرے تو اس کو چاہیے کہ اس کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ بعد اہل علم نے اس حوالے سے لکھا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بعد اہل علم نے مسجد کو بلا ضرورت گزرگاہ بنانا ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ جو شخص نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے فرشتے اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ہتھیاروں اور تیروں سے جو منع کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہاں کثرت کے ساتھ مسلمان جمع ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً ہتھیار لے کر مسجد میں آنا منع یا حرام نہیں ہے۔ اور کچا گوشت لانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ اس سے خون نہ ٹپکے، جیسے حائض عورت کو بھی مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں حد لگانا، قصاص لینا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس پر حد نافذ ہو رہی ہے وہ شخص مسجد کو نجس کر دے۔ بازار بنانا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ خرید و فروخت کی جگہ بازار ہیں، مساجد نہیں، کیونکہ مساجد تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کی جگہ ہیں۔ آقا علیہ والسلام نے اس واقعے میں جو صحیح بخاری میں 6025ویں حدیث کے تحت موجود ہے، جس بدو نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی بلکہ وہ اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے بنی ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو کہ سندن ضعیف ہے کہ بچوں کو مسجدوں سے روکو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ بچوں کو مسجد میں کھیلتا ہوا دیکھتے تو اسے منع کرتے، اور دیوانوں کو بھی اس لیے روکا کیونکہ وہ بے عقل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مذاق کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، پھر پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، اور مساجد ان تماشوں کے لائق نہیں ہے، پھر ان سے نجاست وغیرہ کا ڈر بھی رہتا ہے۔ خرید و فروخت سے اس لیے منع کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جھگڑوں میں مصالحتی مجالس مسجدوں میں منعقد ہو سکتی ہیں بشرطے کہ آوازیں بلند نہ ہوں، اور اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ شور شرابے والے جھگڑوں کے فیصلے مساجد میں نہ کیے جائیں۔ امام صاحب بن یزید کندی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا، میں نے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمانے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں ان کے پاس لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا جی کہاں سے ہو؟ فرمایا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا اگر تم اہل مدینہ ہوتے تو میں تمہارے خلاف سخت کارروائی کرتا۔ تم مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بول رہے تھے۔ سنن نسائی میں ہے کہ ایک شخص نے ایسی آواز سے بلند کوئی بات کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جانتے ہو تم کہاں ہو؟ تو حاصل کلام جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو کچھ ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ مزید اس پر آنے والے سبق میں بات ہوگی۔ وہ یہ کہ مسجد کے احترام کا ہر حال میں خیال رکھا جائے، اگر نہیں رکھا جائے گا تو یہ مسجد کی شان کے منافی ہے۔
آج کا سبق انہی الفاظ پر میں روک رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔